خواہ ملاقات ہو یا نہ ہو، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اس دن ختم۔ کامران بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ عجیب ایک صورتحال ہے، اب دونوں اطراف سے ایک دوسرے پہ پھر شک کیا جا رہا ہے، یقین دہانیوں کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کل جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں ملاقات ہو جائے گی، مگر وہ ملاقات کی بھی کنڈیشنز رکھے ہوئے ہیں کہ بغیر کسی دباؤ کے، کسی ڈیوائسز کے، کیمروں کے خوف سے دور کھلے ماحول میں یہ ملاقات کرائی جائے، اور مذاکراتی ٹیم اکیلے میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کے بغیر بیٹھک کرے خان صاحب کے ساتھ۔ ملاقات کی یہ خواہش 2.5 گھنٹے کا بھی وقت جو ہے وہ مانگا ہے، کیا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو شاید مشکل ہو جائے کیمروں سے دور اور اس سے دور، لیکن دیکھیں سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے اس وقت۔ پرسیپشن وائز عمران خان کو اپنی پرسیپشن کی بڑی پرواہ ہے، اور وہ علیمہ خان نے جیسے آج کہا کہ وہ کوئی ایسا تاثر دینا نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی ڈیل یا این آر او کے ذریعے باہر آئیں جس سے اس سے پہلے سیاسی قیادتیں آ چکی ہیں، نواز شریف صاحب 99 میں یا ایون عمران خان صاحب کے دور میں۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسے مذاکرات ہوئیں جس میں عمران خان باہر آ جائیں، خواہ ملاقات ہو یا نہ ہو، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اس دن ختم۔ اور سب سے انٹرسٹنگ پوزیشن میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں ہے، انہوں نے جس کو سبق سکھانا ہے وہ سبق سکھا بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے سبق سکھا چکے ہوں، ان کا چینج آف ہارٹ ہو چکا ہو، مجھے اس بارے میں نیوز نہیں، میں بس تجزیہ کر رہا ہوں صرف۔ اور اب اگر کسی مذاکرات کی صورت میں عمران خان باہر آتے ہیں تو وہ پرابلم میکسیمم ہوگا بھی تو اس حکومت کے لیے اس لیے ہوگا کہ عمران خان میرا خیال سے اب تک یہ تو لرن کر چکے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لینا، باقی سب کچھ انہوں نے کرنا ہے، مطلب وہ اور کسی پہ ایگری کرے یا نہ کرے عمران خان اس بات پہ منیمم ایگریمنٹ کر کے باہر نکلیں گے کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ شہباز گورنمنٹ کی طرف، پولیٹیکل فورسز کی طرف رکھنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بلا وجہ نہیں چھیڑنا۔ اور آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ون ون سچویشن ہے یہ، ایک تو وہ اس سچویشن سے باہر نکل آئیں گے، جو تنقید ان کی پارٹی کے سپورٹر کر رہے ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس سے بھی باہر نکل آئیں گے، عمران خان بھی باہر آ جائیں گے، اور پرابلم ہو جائے گا ان کے لیے جو حکومتی مذاکرات کے۔ تو یہ کیمرے ہو یا نہ ہو، معاملہ جو ہے نا اس وقت بڑا ڈرامائی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ حکومت کدھر پھنسی ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں ایک طرف تو پی ٹی آئی تحریری طور پہ کچھ دینا نہیں چاہ رہی، پھر کہتی ہے دے بھی دیں گے، لیکن وہ ملاقات ہو نہیں رہی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے تند و تیز بیانات تواتر سے آئے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی شہباز شریف کو ایک کٹ پتلی قرار دے دیا، اردلی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو شوکت عزیز صاحب، پھر یہ بھی کہا کہ دھاندلی کی پیداوار جو فارم 47 کی سہارا لے کے ایک ناجائز پورا سسٹم کھڑا ہے، یہ تو بڑا ناتواں ٹولہ ہے۔ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے، بیٹھے بھی ہیں ساتھ ذلیل بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کیسز کے فیصلے کیسے ہوئے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ کیس جو عمران خان پہ جو بنایا ہوا تھا، اور اس کا فیصلہ 2 سے 3 دفعہ ڈیفر ہو چکا ہے، وہ ملتوی ہو چکا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس کا وجہ بائی آل مینس یہ مذاکرات ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وقت ان کی گورنمنٹ اننروڈ ہو سکتی ہے، میرے تجزیے میں، خبر کوئی نہیں میرے پاس، میں بلا وجہ کہہ دوں جی اسٹیبلشمنٹ کا تو کلیئر موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہ کسی ڈیل میں نہ کسی ڈھیل میں، حکومت جانے اور یہ جانے، ان کا یہ کہہ دے نہیں، اس سے یہ بہت سے لوگوں کو اندیا ملتا ہے کہ جناب اب وہ شاید اس معاملے میں اس طرح آگے نہیں جا رہے انلیس کہ جہاں پر ریڈ لائن کراس کرے عمران خان یا کوئی اور عمران خان جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اتنا تو لیسن لرن کر ہی گئے ہوں گے کہ جناب انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ شہباز حکومت کو اردلی کہہ رہے ہیں، وہ جو یہ وہ کہیں گے، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں عمران خان کا، ادروائز تو وہ پولیٹیکلی فارغ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ڈیل تو ہو سکتی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے اب نہیں چھیڑنا، اور اس کے عوض جو ہے وہ کسی طریقے سے مذاکرات کے روٹ سے باہر آ جائیں، بنی گالا شفٹ ہو جائیں، ضمانتیں مل جائیں، حکومت ضمانت کے لیے نہ جائے، لیکن شہباز شریف کی حکومت کو وہ سپیئر نہیں کریں گے، وہ باہر آئیں گے اور وہ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بھلا کر شہباز شریف کی طرف لگا دیں گے، تو لوگ وہ ڈیل کا تاثر بھی ختم ہو جائے گا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل کی ہے، کیونکہ جن سے مذاکرات کرے اگر ان کے اوپر ہی چھکے اور اٹھے مار رہے ہیں وہ، تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، اور یہ بردباری ہوگی، ان کی عقل مندی کہلائی جائے گی کہ چلو اچھا ہے بھائی اب اسٹیبلشمنٹ کی جان چھوڑی ہوئی ہے انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی اور بڑی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو چاہیے نہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل اس طرح کی کوئی کنفرنٹیشن چلے یا کوئی اس طرح کے معاملہ چلے، ان کے لیے بھی اچھا ہے،
ملک کے لیے بھی اچھا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, عمران خان, سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. مگر اب دوسری بار مؤخر کر دیا گیا فیصلہ, اور اہم ترین ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 190 ملین کا فیصلہ تب تک شاید نہیں آئے گا جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز کی تعیناتی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. لیکن تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداران بڑا کھل کے آف دا ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے پتہ لگے گا کہ ہم کتنے پانی میں. اگر بشرا بی بی کو سزا نہیں دی جائے گی دین آل از ویل, پھر ہمارے لیے یہ مثبت میسیجنگ ہے. دیکھیں اس لیے تو اب فیصلہ ہو گیا آگے, ورنہ اگر آج فیصلہ آ چکا ہوتا تو آپ اور میں تجزیہ یہ کر رہے ہوتے کہ جناب فیصلہ یہ آیا ہے, کس کو سزا ہوئی, کس کو جزا ہوئی, کون چھوٹ گیا, کون رہا ہو گیا, ہم یہ انالیسس کر پاتے کہ جناب ہواؤں کا رخ کس طرف چل رہا ہے. لیکن وہ فیصلہ آ ہی نہیں سکا, تو اس سے ایک انڈیکیشن تو مل رہا ہے کہ معاملہ ڈیلے پہ چل رہا ہے اور ان مذاکرات کے ساتھ سارا معاملہ نتھی ہوا ہوا ہے. دوسرا آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہائی کورٹ, اسلام ہائی کورٹ کے ججز کی. آئی تھنک وہ 6 تاریخ کو ان کی تعیناتی پینڈنگ تھی, فائر ناٹ رانگ, یا 3 کو نہیں تھی, یا 6 کو نہیں, یا ہونے والی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کیونکہ یہ فیصلہ اگر کسی کے خلاف, عمران کے خلاف بھی آ جائے تو بیل کا معاملہ یا اس کو جو چیلنج کیا جانا ہے وہ ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت جو 8 ججز کی پوزیشن ہے وہ تو ہم جانتے ہیں, جنہوں نے لیٹر لکھ کے قاضی فائزہ کو جو بتایا. تو اب جو نئے انڈکٹ ہوں گے اس سے بالکل یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ آگے جا رہا ہو, لیکن یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں. تو اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس جو ہم آگے آئندہ دیکھیں گے کہ اسلام ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے, پھر القادر ٹرسٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے, کیا اس سے پہلے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, عمران خان کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے, اور کامیاب نہیں ہوتے, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جاتا ہے, تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح بیہیو کرتا ہے. یہ تمام چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور کامران, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ تو بقول عمران خان صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے. کیا آپ کو واقعی لگتا ہے یہ دباؤ کے لیے لٹکایا جا رہا ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے پورے عمل سے وابستگی ہے اس کی؟ دیکھیں مہر, پاکستان میں جتنے سیاسی مقدمات بنتے ہیں, عمران خان نے تو خیر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا نا, 160 سے اوپر مقدمے ان کے اوپر ہیں. جب اتنے مقدمے قائم کر دیے جائیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کون سا مقدمہ سیاسی ہے, کون سا مقدمہ جینون ہے, کون سا مقدمہ ان جینون ہے. لیکن یہ حکومت کی جو وزراء تھے انہوں نے جس طرح کی پریس ٹاکس نہ عدت کے معاملے پہ اس طرح کی, نہ کسی اور شدت کے معاملے پہ کی. جس طرح 190 ملین پاؤنڈ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے تو PDM-1 کی گورنمنٹ میں بھی ایک پہاڑ اٹھایا ہوا تھا, اب دوبارہ جب گورنمنٹ آئی تب بھی ایک پہاڑ اٹھایا ہوا تھا. یہ تو ایسا کیس تھا کہ وہ کہتے سے عمران خان نکل ہی نہیں سکتا. اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہو, کوئی کیس ان کا ہے تو وہ تو نہیں مانیں گے اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. ادروائز جو ہمارے سامنے شواہد ہیں ان میں ایک بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. لیکن اگین اٹس سبجیکٹ ٹو کہ کیا ثابت ہوتا ہے, سامنے کیا آتا ہے. لیکن حکومت تو اتنی پازیٹیو تھی اس کے اوپر, وہ کہتی کہ اس سے بڑا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور سارے کیس آپ چھوڑ بھی دیں, 160واں کیس نہیں, وہ تو دیکھیں نا جب سیاسی کیس بنتے ہیں مہر, آپ کو پتہ ہے پھر وہ 160 کیس ایک بندے پہ بنے ہوئے ہیں, وہ پریشر کے لیے ہیں, اس میں ایک آپ یہ بھی ایڈ کر لیں. لیکن اگین میں اپنی بات پہ آؤں گا کہ یہ وہ کیس تھا جو کہ چلے 160 میں سے 150 ہو سکتے ہیں پریشر کے لیے بنائے گئے ہوں. یہ تو حکومت کہہ رہی تھی کہ جینون کیس ہے, تو جو حکومت کا جینون کیس ہے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ کو عجیب نہیں لگ رہی؟ مجھے تو بڑی عجیب لگ رہی ہے یہ بات. نہیں بالکل, مگر اس کی ٹائمنگ اور بار بار اس کا طوالت اختیار کر جانا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ بھی تو کسی ایک سٹیبل اس کے اوپر نہیں گامزن ہو رہا, اور اتنی زیادہ ڈس انٹرسٹ اور لیک آف ٹرسٹ ہے, اتنی بے اعتباری ہے, یقین دہانی مشکوک قرار دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے ان کی یقین دہانیاں. مگر کامران فرمائے دیجیے گا, کیا اس ڈائیلاگ کے پورے عمل پہ کیا مقتدر حلقے اور حکومت سیم پیج پہ ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ عمران خان کی رہائی کی تو گنجائش نہیں ہے ابھی سسٹم میں, کیا ارلی الیکشنز کی گنجائش ہے؟ عمران خان کی رہائی کی گنجائش تو ہو سکتی ہے, ارلی الیکشن کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ میرا اوپینین لیں, جہاں جتنا تک میں سمجھاؤں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سوچتی ہے, اور عمران خان کی شاید رہائی کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, جو خبریں ہم تک پہنچی, اگین اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع بالکل نہیں, جو ہمیں اسلام آباد سے خبریں پہنچی جس کے اندر یہ 24 نومبر والے واقعے سے پہلے ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کا ایک معاملہ چل رہا تھا, اور الیکشن کا معاملہ, اس میں پھنسی بات وہیں پہ آ کے کہ عمران خان ایک تو یہ جو ہے یہ مطالبہ نہ کرے فوراً باہر آ کر کہ جی الیکشن میں نے فوراً کرانے, روڈز بند نہ کریں کہ جی میں نے الیکشن فوراً کرانے, الیکشن کا رزلٹ چیلنج نہ کریں. ابھی اسٹیبلشمنٹ کے کنسرن سب زیادہ ہے اس ملک میں اسٹیبلٹی. آپ کو پتہ ہے فورن افیئرس, ہمارے فورن محاذوں کے اوپر جو بلکہ لوکل ہمارا جو محاذ ہے اس پہ کتنا گرم معاملہ ہوا ہے, فوج کو لڑنا پڑ رہا ہے, شہادت دینی پڑ رہی ہے. اکانومی کے محاذ میں فوج بہت کام کر رہی ہے,
اور یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے تھوڑی ہوئے ہیں جتنے آپ کے ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کے منہ کو لوگوں نے انٹرنیشنل انہوں نے کیا ہے, فورسز نے کیا, وہی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے پوری دنیا کے لیے, یہ گورنمنٹ تھوڑی ہے. تو عمران خان کی رہائی جو ہے اس بات کے, یہ اوور آل جو سینیریو پاکستان کا ہے اس میں ایک الیکشن فوری طور پہ میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے. اگر میں انالیسس کروں, صرف اگین نیوز نہیں ہے یہ, تو اس رہائی تو عمران خان کی شاید کسی شرائط پہ ہو سکتی ہے, فورن الیکشن جو ہے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی کہ اگر وہ یہ مطالبہ کوئی مان لے. اور آپ کو اسی مہینے کوئی مثبت پہلو نکلتا نظر آ رہا ہے اس مذاکراتی نشست سے؟ کیونکہ ابھی تک رسائی نہیں ملی عمران خان کی مذاکراتی ٹیم کو, آج پیر ہو گئی, اب کل کی بات ہو رہی ہے, ابھی بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں, کچھ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ مہر دیکھیں, میں یہ تو نہیں پرڈکٹ کر سکوں گا کہ اس مہینے کیا ہو جائے, لیکن یہ مذاکرات کا چلنا اور اس طرح مذاکرات کا ہونا اس بات کی انڈیکیشن تو ہے کہ معاملہ کسی طرف چل پڑا ہے. اب اس میں عمران خان کا دیکھیں باہر نکلنا بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لیٹ سپوز حکومت یہ آفر کر دے, جو کہ ایک کیش 22 سچویشن ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے, کہ حکومت کسی طریقے سے پہلی بات تو کرے گی نہیں, ان کو پتہ ہے حکومت کو جس دن عمران خان باہر اس دن ہم اندر سے برات ہم فارغ ہیں. لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کس طریقے سے اس کی ضمانت ہو جائے عمران خان کی, وہ باہر آ جائے, تو عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج وہ علیمہ خان کے ذریعے پھر کہہ رہے تھے کہ جی حکومت ان مذاکرات کے ذریعے میرے ڈیل کا تاثر دینا چاہ رہی ہے, نہ میں بنی گالا شفٹ ہوں گا, نہ میں باہر جاؤں گا, نہ میں یہ کروں گا, نہ میں وہ کروں گا. تو اگین بال جو ہے پھر عمران کے کورٹ میں بھی جا سکتی ہے کہ وہ اس ڈیل کے تاثر کو زائل کرنے کے چکر میں کوئی مذاکرات ایسا نہیں کریں گے جس میں وہ باہر آتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں باہر تو آ جاؤں, اس کے بعد دیکھ لوں گا میں حکومت کو. تو یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. یہ ایک کیش 22 سچویشن دیکھتے ہیں, اس میں حکومت کیا کرتی ہے, عمران خان کیا کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ ٹھنڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دیں جو کرنا ہے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے دوسرے معاملات دیکھ رہے ہیں. اور فال آؤٹ گائز بھی جو ہے نا, اگر کوئی بنے گا تو وہ یہی بنیں گے پولیٹیکل, یا عمران خان کے اوپر آئے گی بات کہ وہ ڈیل کر کے باہر آ گیا, یا اس حکومت پہ آئے گی کہ یہ اتنے کمزور تھے انہوں نے ڈیل کر کے ایسے بندے کو باہر نکال دیا جس نے آتی ہیں کہ حکومت فارغ کر دی. بہت بہت شکریہ.